السلام علیکم دوستو، 22 سال تک کرکٹ کے عالمی افق پر جگمگانے والا ستارہ آج اٹک قلعے کی تنگ و تاریک راہداریوں کے پیچھے قید ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے عظیم کرکٹر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی۔ جی ہاں دوستو، وہ آدمی اس حال کو کیوں پہنچا؟ اس نے ایسا کون سا جرم کیا کہ آج وہ اس حالت میں قید ہے؟ جی ہاں دوستو، اس نے کوئی ایک جرم نہیں کیا، اس کے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اس کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ 22 سال تک اس نے کرکٹ کے میدانوں میں اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کیا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو پہلا اور اب تک کا واحد کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں 3 کینسر ہاسپٹل بنوائے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے آکسفورڈ کے معیار کی یونیورسٹی پاکستان میں قائم کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے قدم رکھا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس گندے اور بدبودار نظام کو بدلنے کی کوشش کی جو غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر بنا رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں اسلامی تعلیم کے نظام کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے مدینہ کی ریاست کی بات کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے طاغوت کے آگے جھکنے کی بجائے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگایا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے طبقاتی فرق کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے عام آدمی کی بات کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کی بجائے انہیں سزا دینے کی بات کی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے غریب اور مزدور طبقے کی بات کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے شمالی علاقوں میں ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے سرعام للکار کر کہا کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے طاقتوروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی جرت کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے قانون کی پاسداری کی بات کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے کرپشن اور لوٹ مار کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے آستین کے سانپوں کا پردہ چاک کیا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے طاغوت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے 75 سال سے سوئی ہوئی پاکستانی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، اس لیے آج وہ 180 سے زیادہ مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن آج بھی وہ جھکا نہیں۔ اسے جھکانے کی، اسے توڑنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسے ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے اور اعلان یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے 1000 سال تک بھی اس جیل میں رکھا جائے تو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میری قوم جاگ جائے۔ اس کے دل میں قوم کا درد ہے، وہ اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے۔ اے پاکستانیوں، وہ تمہارے لیے لڑ رہا ہے۔ اے کاش کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے اقبال کے شاہینوں، وہ گھبرایا نہیں، وہ مرد آہن کی طرح کھڑا ہے۔ کسے خبر تھی کہ نیازی خاندان میں پیدا ہونے والا یہ شرمیلا سا لڑکا ایک دن دنیا کے افق پر جگمگائے گا اور رستے کی ساری رکاوٹوں اور تکلیفوں کو پاؤں تلے روندتا ہوا چٹانوں کے سے حوصلے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ دولت، عزت
اور شہرت اس کے قدموں کی دھول ہوگی۔ اور کسے خبر تھی کہ ایک دن اس کی منزل اٹک قلعے کی تنگ و تاریک دیواروں کے پیچھے ہوگی۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔